ہم نے پہلے پوری کوشش کی انجینئر علی مرزا سے جوڑ کی. اس میں نادر علی گواہ ہے, وہ میرے پاس آیا, میں آپ دونوں کی میٹنگ کروانا چاہتا ہوں. میں نے کہا 100 دفعہ. اس نے کہا لیکن کسی ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی, صرف دوستی ہوگی. میں نے کہا میں 100% اس کے لیے تیار ہوں. جب یہ تمام کوششیں محبت سے بیٹھنے کی ناکام ہو گئیں اور ادھر سے ہی فائرنگ ہوتی رہی, وہ میری ذات پہ فائرنگ ہوتی, کوئی بات نہیں. وہ فائرنگ کس پر ہو رہی ہے؟ بڑے بڑے علماء صلحاء اور صحابہ پہ فائرنگ ہو رہی ہے, اور بندہ خاموش ہی نہیں ہو رہا اور پھر چیلنج بھی کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد تو اتنا تو ہوتا ہے. ہم نے کون سا جا کے وہاں کوئی میزائل داغ کے آ گئے ہیں. تو آپ کے بڑے بھی ہیں, مفتی منیب بھی ہوں گے, مفتی منیب الرحمان, مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہوں گے. تو جب اسلام اتنا خطرے میں تھا انجینئر صاحب کے بقول آپ کے کہ وہ اتنے حملے کر رہے تھے, تو یہ بڑے کیوں نہیں بولے؟ دیکھیں, بڑے اپنے آپ کو اس کے لیول کا نہیں سمجھتے. یہ تو انجینئر صاحب نے خود اپنے آپ کو ایک بہت عظیم عالم اسلام کی شخصیت بنا کے پیش کر دیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب تو بہت ہی ایک بڑے آدمی ہیں. عرب ائمہ حرمین ان کی عزت کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں. ان کو دنیا میں بہت, پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ ہے. اور سعودی عرب میں جب علماء کی ایک کمیٹی تھی, درجنوں ملکوں کے علماء تھے اس میں, اس کے رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب تھے, جس میں سعودیہ کے مفتیان کرام بھی تھے, حرم کے مفتی بھی تھے, مکہ کے, ان کے بھی رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب رہے ہیں. تو اتنے بڑے لیول کا آدمی جا کے ایک ایسے شخص کو جو کسی یعنی مدرسے سے فارغ نہیں ہے, جس کو عربی کا عبارت کا ترجمہ تک کرنا نہ آتا ہو, تو وہ تو خود اس نے بنا دیا لیول کہ میں بہت بڑا ہوں. تو مفتی تقی صاحب تھوڑی مانیں گے کہ آپ اس لیول کے ہو. اچھا, آپ اتنا ہی کر لیتے جو وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب طارق مسعود, مفتی طارق مسعود کراچی سے جیل میں چلا جاتا ہے, اور جاتا کس لیے کہ وہ بقول آپ کے کہ وہ اسلام کی ایک دوسری شکل پیش کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کوئی ان کا کوئی وہ تو نہیں ہے نا, امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس مذہب کے ہیں نا. تو مفتی جب اسلام خطرے میں ہو اور اپنوں سے ہو تو کم از کم ان کو بولنا چاہیے تھا, مفتی منیب الرحمان سے بولنا چاہیے تھا. اور پھر انجینئر صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ لکھوا کے ہی لے آؤ بڑوں سے, اپنے کسی بڑے سے لکھوا کے لے آؤ. تو بسم اللہ. دیکھیں, مفتی تقی عثمانی صاحب میڈیا پہ نہیں ہے, وہ ایک حقیقی معنوں میں انہوں نے کہا تھا کہ جائیں, نہیں, نہ انہوں نے مجھے روکا, نہ انہوں نے مجھے کہا جانے کا. مفتی وہ سوشل میڈیا, مفتی مفتی منیب الرحمان کا تو ان سے پوچھیں نا, مفتی منیب الرحمان کی باتیں تو آپ مفتی منیب الرحمان سے پوچھیں. لیکن سنا ہے وہ انہوں نے مائنڈ کیا تھا کہ آپ کیوں گئے اس طرح مناظرہ کرنے. کس نے مائنڈ کیا تھا؟ مفتی منیب الرحمان صاحب. میرے علم میں نہیں ہے. لیکن آپ کیوں نہیں, اتنا بڑا آپ کا چیلنج ہے کہ آپ نے اتنی اسلام کی خدمت کرنی ہے, لکھوا مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جائیں. وہ کیا, یہ کون سا کسی سے مناظرے کے لیے شرط ہے؟ آپ دلیل سے بات کریں, اگر وہ صحیح ہے تو مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں یا نہیں لکھ کے دیں. یعنی انجینئر علی مرزا کو چاہیے تھا بیٹھ جاتا, فیس ٹو فیس دلائل سے بات ہو جاتی. کیا ہم انجینئر علی مرزا کو جو لوگ سن رہے ہیں, تو کیا کسی بڑی شخصیت نے لکھ کے دیا ہے کہ ان کو سنا کرو؟ وہ کہتا ہے میں بابوں کو نہیں مانتا, دلیل سے بات کرو, قرآن و سنت سے. تو ہم بھی جا کے قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں, اس کے پاس جواب ہوتا, وہ جواب دے دیتا کہ بھئی یہ دلیل غلط ہے. تو دنیا کے سامنے آ جاتا ہے یہ دلیل, کس کی دلیل صحیح ہے, کس کی دلیل غلط ہے. یہ جو شرط ہے کہ مفتی تقی صاحب, اگر وہ آج کہہ دے کہ نہیں مفتی تقی صاحب بھی نہیں, عالم اسلام کے جو سب سے مایہ ناز امام حرم ہے شیخ شریم سے لکھوا کے لاؤ, میں پھر بیٹھوں گا. تو کیا میں پاگل تھا, میں شیخ شریم سے لکھوانے چلا جاتا؟ تو اگلا جو یہ مطالبے کر رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں گے تو میں بیٹھوں گا, اس مطالبے کی لاجک کیا ہے؟ مطلب یہ ان کا کہنا, میں نے سنا, پوچھا بھی, وہ کہتے ہیں کہ آج مفتی طارق مسعود صاحب آ جاتے ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, کل مفتی زید آ جاتا ہے, پرسوں مفتی بکر آ جاتا ہے, تو میں مناظرہ ہی کرتا رہوں گا. ایک جو ان کا سب سے بڑا ہے وہ کہے کہ یہ ہماری طرف سے, یہ میرے آنے سے پہلے کہہ دیتا نا, مجھے تو بلا رہا تھا کہ ٹائم قیامت تک کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اس وقت تو اس نے یہ نہیں کہا, اور کہہ رہی کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ تو آنے کے بعد کے افلاطونیاں اور بکراتیاں ہیں کہ فلاں لکھ کے دے گا, فلاں اور میں یہ آپ کو لکھ کے دے دوں کہ مفتی تقی صاحب بھی لکھ کے دے دینا بالفرض, تو یہ کہے گا امام حرم سے لکھوا کے لو. آپ یہ کر دیں گے ایک مفتی؟ نہیں, میں یہ کام نہیں کروں گا. مفتی تقی صاحب کا میں ٹائم فالتو چیزوں میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ویسٹ ہو جائے؟ کیا مطلب کہ آپ, بھائی مفتی تقی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. ایک چیز ایک آدمی کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہوتی, دوسرے کے لیے وہ ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے. ہر شخص کا ایک لیول ہوتا ہے نا. ایک آدمی جو سرجن ہے, جو بڑے بڑے آپریشن کرتا ہے, آپ اس کو نزلہ زکام کی آپ دوا لے رہے ہو تو یہ اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن ایک جنرل فزیشین سے آپ پیناڈول لیتے ہو, اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے اس کے لیے. آپ بھی ویسے اعلیٰ اخلاق کا آپ نے بھی دکھائے, جیلم والی سرکار, شف شف والی سرکار سے بڑی سرکار. لیکن انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود دیوبندیوں کے فرنٹ مین ہیں, دیوبندیوں کے گول کیپر ہیں, شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں, غلط عقیدے والے انسان ہیں, اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں اپنے بزرگان کے پاس جانے والے انسان ہیں. اور یہ وہ جنہوں نے اپنے نہیں بلکہ لوگوں کے بھی عقیدے خراب کر دیے. اچھا, یعنی ہم اللہ کے بجائے اپنے بزرگوں کے پاس جائیں گے تو بزرگ کہاں جائیں گے؟ یعنی کوئی اور ڈفرینٹ جگہ ہوگی شاید. وہ بھی تو جنت میں کون جائے گا؟ انجینئر سے بس یہ مجھے ایک لسٹ لکھوا لیں, 4-6 آدمی بتا دے جو جنت میں جائیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چٹکلا سنا دوں تھوڑا سا. ظاہر آپ نے کافی ٹائم ہو گیا سنجیدہ. ایک آدمی کو خواب آیا, جو انجینئر علی مرزا کی جو دعوت چل رہی ہے نا, اس سے جو میسج مل رہا ہے کہ کتنے آدمی جنت میں جائیں گے, اس پہ ہے یہ چٹکلا. وہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں دال چاول
کھلائے جا رہے ہیں. اس نے فرشتوں سے بولا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے بولا اب 4 آدمیوں کے لیے دیکھ پکائیں کیا؟ انجینئر علی مرزا نے جو اسلام پیش کیا ہے نا 4-6 آدمیوں کے علاوہ کو بچتا نہیں ہے جو جنت میں جائے گا. تو ہمارا تو ایک سلسلہ ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو ہماری تو دعائیں ہیں کہ ہم اللہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ اٹھائے. اور ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، پیغمبروں کی دعائیں ہیں اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اس سے پتہ چلتا ہے نیک بندے ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، حدیث میں دعا سکھائی ہے اے اللہ تیرے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں نا، ایک ہجوم ہے ان کا، مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا فرد بنا لے. تو ہول سیل کے حساب سے اللہ والے بزرگ رہیں گے. مارکیٹ سے اتنی جلدی شارٹ، جب بزرگ شارٹ ہو جائیں گے نا تو قیامت آ جائے گی. تو اور باقی جو انہوں نے الزام لگایا کہ عقیدے خراب کر رہے ہیں، تو کوئی عقیدہ بتائیں کون سا عقیدہ ہے جو ہم. میں ابھی اس پہ آتا ہوں. ہاں ضرور، میں اس پہ آتا ہوں. اچھا وہ بورے ویسے کہاں ہیں جو آپ لے کے گئے تھے؟ وہ بورے بھر کے دیکھیں جب بھی کوئی کہیں بورا لے کے جاتا ہے نا، واپس آ کے اس بورے کو خالی کر کے چیزوں کو اپنی جگہ رکھ دیتا ہے. تو یہ ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں یہ بورے سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم نے الماری میں دوبارہ فٹ کر دی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جہلم میں گیا ہوں، وہ نہیں آیا ہوں کتابیں کے بورے لے کے اور میں بورے سنبھال کے رکھوں آثار قدیمہ کے لیے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. اچھا اب واپس عقیدے پہ آنے سے پہلے صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر علی مرزا سے اختلاف یہ ہے پراپر عالم نہیں ہے اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ تھوڑی نہیں، کوئی ایک غلطی ہوتی نا تو انسان کہتا ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. قرآن مجید غلط پڑھنا، خلا کے مسئلے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں کہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجئے گا، ان کا کام یہی ہے انجینئر کی غلطیاں نکال کے ویڈیو بنانا. اتنی زیادہ ان کی آپ کلپ ملیں گے نا آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ کوئی کبھی تو کوئی ٹھیک بات کر لے نا. تو کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں. اتنے چیلنجز، بڑے چیلنجز، جو یہ رفع الیدین پر چیلنج،